وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایک عظیم ہستی حضرت مولانا عارف باللہ شاہ محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم مد ظلہم العالی نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت والا نسبت یافتہ ہے حضرت شاہ مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کئی مدارس حضرت کی سرپرستی میں جاری ہے اور جس جگہ حضرت رہتے ہیں وہاں اور اس کے علاوہ اطراف و اکناف بلکہ یو پی اور بھی کئی علاقوں میں، نیپال کے اندر، بنگال میں حضرت کے کثرت سے بیانات ہوتے ہیں۔ یہاں تو الگ بات ہے، حضرت والا کو سننے کے لیے لوگ جوک در جوک دوڑ کر آتے ہیں حضرت کے لیے۔ یہ عظیم موقع ہمیں میسر ہوا ہے۔ میں لوگوں بہت دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ یہی آپ کا علاقہ ہے، وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے کے اندر قاری جسیم الدین صاحب کی بار بار یہ خواہش تھی کہ حضرت والا یہاں تشریف لائے۔ میں نے کہا کہ حضرت والا کا پروگرام طے ہے، مشکل ہو رہا ہے، نظام مکمل طے ہے، لیکن ان کی بار بار یہی رائے تھی کہ مولانا کسی طرح بھی لائے۔ میں نے کہا مولانا مشکل ہو رہا ہے نظام بنانا اور بہت مشکل ہے، پھر بھی ان کی رائے یہ تھی کہ اگر رات کا پروگرام مسجد ہدا کو مل جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ میں نے کہا مولانا محنت کر لو گے؟ تو کہا کہ انشاءاللہ میں فل محنت کروں گا، پوری محنت کروں گا، اور ہماری کمیٹی سے بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا اور کمیٹی والے بھی انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس کمیٹی والوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ اس علاقے کو، میں سلام پیش کرتا ہوں مسجد ہدا کے یہاں کے مقتدیوں کو کہ آپ پر سلام ہو، کہ آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ پیار، آپ کا یہ عشق، یاد رکھو یہ ناکام نہیں جانے والا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک ساتھ اللہ کے پاس جا کر کہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ والے آئے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے ہم پہنچ گئے تھے، حضرت بات کرے نہ کرے ہمیں بات کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو انشاءاللہ بدل دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ساتھ کہیں انشاءاللہ، بڑی محبت کے ساتھ کہیں انشاءاللہ، بڑے پیار کے ساتھ کہیں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے۔ یاد رکھو حضرت کی بات اپنی جگہ، حضرت کی بات وہ بات ہے، میں تعجب خیز بات بتلاؤں کہ یہاں راندیر میں پروگرام، اشرفیہ میں پروگرام، حسینیہ میں پروگرام، رات کو چٹگڑ مسجد میں پروگرام، لوگ وہاں پر سننے کے لیے تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے حضرت والا کو، اور آج مسجد ہدا کو یہ موقع ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں تو ایک بات اور آگے بڑھ کر کہوں کہ آپ لوگ پروگرام کے بعد 2 رکعت پڑھ لیجئے اللہ سے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ والے ہمارے اس علاقے میں آ گئے۔ 2 رکعت پڑھیے انشاءاللہ اور شکر ادا کریں کہ اے اللہ کہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع میسر ہوا۔ حضرت والا کا مستقل پروگرام تھے، کل جامعہ حقانیہ، پھر کوسمبا، پھر بروڈا کے کئی پروگرام، اس کے بعد احمد آباد کا پروگرام، اور بیچ میں آنند کا پروگرام اور کئی پروگرام۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت والا کا پروگرام ہمیں دیجئے۔ ایسے وقت میں مسجد ہدا کو یہ موقع مل جائے تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ اللہ کئی ہدایت نہ لکھ دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ انشاءاللہ ہدایت لکھ دے گا انشاءاللہ ہمارے لیے۔ ہدا ہے، ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ آج بڑے شوق اور محبت کے ساتھ یہ نیت کریں انشاءاللہ حضرت والا جو بات کہیں گے ہم غور سے انشاءاللہ سنیں گے، اور نگاہ کہاں ہوگی؟ حضرت والا کی طرف، اس کے علاوہ کہیں اور نگاہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ بڑوں کے پاس ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، جب میں ان کے پاس بیٹھا تھا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی تشریف لائے تو اس وقت حضرت والا نے مجھے کہا، مولانا کان میں مجھے کہا کہ آپ دیکھیے، کس کو دیکھیے؟ حضرت والا کو دیکھیے، آپ کی نگاہ وہاں ہو، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ان پر اتر رہی ہے اس کے ذرات انشاءاللہ آپ کو بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی دیکھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف نگاہ ہوا کرتی تھی، اور بڑے غور سے انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے درمیان ایک عظیم ہستی تشریف لائی ہے، ہم قدر کر لیں انشاءاللہ، اور آج حضرت کے سامنے نیت کر لیں کہ حضرت والا آپ آئے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ بدل دیں گے انشاءاللہ سے۔
اور ہم پیارے انشاءاللہ بن جائیں گے. حضرت والا آپ کے سامنے ہم وعدہ کرتے ہیں, اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے ہماری انگلی پکڑ لینا اور ہمیں پکڑ کے جنت کی طرف لے جانا. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کی آمد کو ہمارے لیے بابرکت بنائے, قبول فرمائے اور ہمارے لیے باعث رحمت بنائے. اللہ ہمیں نیک اور متقی اور پرہیزگار سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں حضرت والا کو بڑے درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے, ہم جیسوں کے کمزوروں کی اصلاح فرمائیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام، برادران اسلام، شریک مجلس، بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں تاکہ بیان سے آپ حضرات کو فائدہ پہنچے. ہمارے حضرت والا علیہ الرحمہ یہ بات تاکید سے فرماتے تھے کہ دیکھو اصلاح جبھی ہوگی جب ماننے کے جذبے سے دین کی بات کو سنو گے، طلب ہوگی جی، آخرت کی فکر ہوگی کہ ہم مانیں گے. ہم اگر نہیں مانیں گے تو نفس کی نہیں مانیں گے، شیطان کی نہیں مانیں گے، مانیں گے تو رب کی مانیں گے، اللہ کے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے. انشاءاللہ جب اس جذبے سے ہم دین کی بات کو سنیں گے تو فائدہ پہنچ کے رہے گا، یہاں سے کچھ لے کے ہم جائیں گے. جی آج نیت کے فساد و بگاڑ کی وجہ سے ہماری آپ کی اصلاح نہیں ہو رہی. جی بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے: انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا. نیت صحیح، اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ دلوں کی کس طلب سے اور کتنی طرف سے ہمارے بندے سن رہے ہیں، اور طلب ہوگی اور آخرت کی فکر لے کر ہم دین کی بات سنیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے. تبدیلی آ کے رہے گی، ہم اپنی زندگی کو بدل کے رہیں گے جب ماننے کے بہرکیف اللہ تعالی ہم سبوں کو جب بھی دین کی باتیں سنیں تو ماننے کے جذبے سے سننے کی، تو عمل کے جذبے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت آپ کے سامنے جو آیت شریفہ پڑھی ہے، اس آیت شریفہ کی ترجمانی ہمارے علیہ الرحمہ نے اس طرح فرمائی ہے: ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہم کو یاد کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم. ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہم کو یاد کرتے ہیں. یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے جو چیز ہے کم ہے. اس سے بڑھ کر نہیں کوئی دولت، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی دولت اللہ اللہ ہر گھڑی کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کس وقت آ جائے، ایک لمحے کی خبر نہیں ہے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی 3 دن ہے. ایک دن جو گزر چکا وہ قیامت تک ملنے کو نہیں ہے گزرا ہوا دن، اور آنے والے دن کا کیا بھروسہ ہے وہ ملے. ابھی کورونا مرض نے دکھا دیا آن کی آن میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. جی تو آنے والے دن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو دن ملا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھو، وہ دن غفلت میں نہ گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے. مقصد زندگی کو سمجھ کر جی اس میں لگنا ہے،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کرے، ہماری معرفت حاصل کرے۔ آج اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ آج جو حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں اور ہر طرف سے مصیبت گھیرے آ رہی ہے، یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ہم انہیں یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کریں گے، ہم انہیں یاد کریں گے، وہ ہمیں یاد کریں گے، یوں ہی دل ویراں کو ہم آباد کریں گے، یوں ہی دل ویراں کو ہم آباد کریں گے، ہم انہیں یاد۔ اللہ والوں پر جو ایک وقت نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی مالی منفعت نہیں ہے، لیکن مجبور ہیں ان کی محبت اور ان سے عقیدت رکھنے پر، ان کی خدمت کرنے پر۔ یہ من جانب اللہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتے ہیں۔ جب فرشتے سے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب بندہ مجھے صبح شام یاد کرتا ہے، میرا فضل ایسے بندوں پر ہوگا۔ اللہ والے جہاں جاتے ہیں بہار ہی بہار ہے، جنگل میں چلے جائیں وہاں بھی منگل ہے، پوری دنیا میں ایٹم بم کی بارش کیوں نہ ہو، لیکن جہاں بھی رہیں گے بے خوف و خطر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جہاں بھی رہیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ یہ ہے بڑی کامیابی، مال دولت کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو ایمان و تقوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرے گا، ہم اسے اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ اللہ مصیبت کی گھڑی میں کام آئے گے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہے گا، دنیا کوئی طاقت ہم کو مالا بال پہ کا نہیں کر سکتی، ہم کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب اللہ سے رشتہ ہوا ہم اللہ کو یاد کریں، اس دھرتی پہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ عرش پہ ہمیں یاد فرمائیں گے، اپنے فرشتوں اور اللہ کا یاد کرنا کہ اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ کی جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکتی جی۔ اور ایسی طاقت یہ رہتے ہیں اپنے ساتھ، اللہ کی معیت ایسی طاقت ہے کہ بڑی بڑی حکومت کو سجدہ کرتے ہیں اور حکومت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جی۔ تو یہ ہے سجدے میں طاقت، یہ ہے اللہ سے تعلق میں طاقت۔ اس لیے آج جو ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد ہے، کوئی وزن ہے ہمارا، کیوں کہ اللہ کو فراموش کر چکے ہیں جی۔ جیسے مردہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہی حال ابھی ہم لوگوں کا ہو گیا ہے۔ حدیث شریف ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کمزور ہوتے ہوئے اللہ کے نگاہ میں زندہ ہے، طاقتور ہے، اور جو فراموش کیے ہوا ہے اور وہی کرتا ہے جو نفس کہتا اور شیطان کہتا ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کی ترجمانی اس شعر میں کہ تیرا نام دل کی میرے دوا، تیرا نام دل کی میرے دوا، تیرا ذکر روح کی ہے شفا، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر حاصل طور ہے، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر۔ اللہ والوں کا دل جو زندہ ہوتا ہے، شیر کیوں نہ آ جائے، حکومت کے بڑے بڑے لوگ کیوں نہ آ جائیں، لیکن گھبراتے نہیں ہیں اللہ والے جی۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ اللہ والے ڈرتے ہیں تو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ جب بادشاہ کے محل سے گزر رہے تھے وہ بزرگ، تو ان کے لہب و لعیب کا سامان پڑا ہوا تھا، دیکھ کر جلال آ گیا۔ یہ سب چیزیں تو خدا کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، تباہ برباد کرنے والی ہیں یہ سب چیزیں۔ آج ہمارے نوجوان جو موبائل کے ذریعے سے تباہ برباد ہو رہے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، دل کی دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ جب گناہ کریں گے، آنکھوں کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، دل کی حفاظت نہیں، تو تباہی آ کے رہے گی، بربادی آ کے رہے گی۔ عشق تو اللہ سے کرے، پھر دیکھیں کیسی زندگی ملتی ہے جی۔ تھوڑے میں اللہ برکت دیں گے، تو شکوہ شکایت کی گنجائش نہیں رہے گی جس دن اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔
اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا. پھر کوئی پوچھے گا کیا حال ہے کہیے تو زبان سے یہی کلمہ نکلے گا الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. زمین پر زمان پر کوئی ناشکر کلمات نہیں آئیں گے. یہ پریشانی، یہ ٹینشن، یہ مصیبت، حالات بھی آتے ہیں اللہ والوں پر لیکن مطمئن رہتے ہیں. جس کو حضرت والا فرماتے ہیں کہ دوست کی جانب سے جو پہنچے بلا، دوست کی جانب سے جو پہنچے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. گھبراتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو درجات دینا تو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. جی حالات ان پر، لیکن کسی سے شکوہ شکایت نہیں. اور آج ہم لوگ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں تقویٰ کا فقدان ہے، خوف خدا کا فقدان ہے، منمانی زندگی ہے، بے راہ روی کے شکار ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، سکون نہیں مل سکتا ہے. جی چین نہیں مل سکتا ہے اگر نافرمانی کرو گے. جی حضرت والا فرماتے ہیں کہ بے جا شکوہ شکایت ہے کہ یہ ٹینشن، یہ پریشانی، تقویٰ پیدا کر کے دیکھو کیسی ہم زندگی دیتے ہیں. جی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مصیبت کی گھڑی میں کام آئیں گے، اور ایسی جگہ سے ہم عزت دیں گے اور رزق پہنچائیں گے جہاں اس کا تصور اور خیال بھی نہیں پہنچے گا. ایسی جگہ سے ہم رزق دیں گے. جی رزاق ہے وہ مالک. ایک فیکٹری کے افتتاح میں میں گیا تو میرا معمول ہے جہاں عوام جمع ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ میں وصول کرتا ہوں، دین کی بات رکھ دیتا ہوں. کس وقت کب اللہ تعالیٰ کس بات سے ہدایت دے دیں. جی ایک عیسائی لڑکے کو ہدایت مل گئی، بڑا پریشان تھا اور اسے چین نہیں تھا، دولت کی کمی نہیں تھی اس کے پاس. لیکن جب دیکھا کہ جماعت کے لوگ اپنے پروگرام کو ختم کر کے اور جب بستر پر سوئے کوئی نرم گدا ودا بھی نہیں، فٹ پاتھ پر بچھایا اور سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور خراٹا لینے لگے. میں حیران رہ گیا کہ میں دوا کھاتا ہوں، انجیکشن لگاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے، یہ لوگ کون سی چیز کھاتے ہیں کہ بستر اپنے ٹوٹے اپنے جو ہے وہ چادر اور دری پر جو ہے سر رکھتے ہیں اور نیند آ جاتی ہے. پوچھنا چاہیے. ہدایت مل گئی اس کو. کہا کہ آپ لوگ کون سی دوا کھاتے ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ کوئی دوا نہیں کھاتے ہیں، رٹ تیرے نام کی لگائی ہے، اس سے تسکین دل نے پائی. رٹ تیرے نام کی لگائی ہے، اس سے تسکین دل نے پائی. ہم ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہم کو یاد کرتے ہیں. جس مقصد زندگی کو ہم لوگ، جو اس امت کا فریضہ وظیفہ ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین جماعت ہو، لوگوں کے فائدہ رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا وظیفہ فریضہ یہی ہے کہ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. تم نیکی کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، دوسروں کو گناہوں سے بچاتے ہو. آج اس فریضے کو ہم دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں ادا کر رہے ہیں. گناہ ہو رہا ہے، تماشائی بنے ہوئے ہیں. جی یہ ایمان کا اتنا کمزور درجہ وہ بھی رخصت ہو رہا ہے ہمارے سینے سے کہ اس کو ہم کم سے کم برا سمجھیں. طاقت اللہ نے دی ہے تو اپنے قوت بازو سے بند کریں. اگر اس میں بھی فتنہ فساد ہے تو زبان سے تو کہیں، اور اگر اس میں بھی فتنہ فساد کا خطرہ ہے کم سے کم دل سے تو برا سمجھیں، اس سے الگ ہو جائیں. لیکن تماشائی بنے ہوئے ہیں. ذرا بھی احساس غلط نہیں ہے کہ سنت پامال اور سنت کا جنازہ نکل رہا ہے جی، اور ہم شرکت کر رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. عذاب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا؟ حالات بدتر سے بدتر نہیں ہوں گے جی. اس سے پہلے جو قومیں آئیں اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، یک بار اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، سب تباہ برباد ہو گئے جی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ دعا اپنی امت کے لیے نہیں ہوئی ہوتی کہ یک بار کی میری امت کا جو ہے خاتمہ نہ ہو جی، تو آج ہم لوگ بھی نہیں رہتے دھرتی پر. کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہے ہیں؟ اور اس فتنے کے دور میں تو گناہوں کا سیلاب ہے، سیلاب ہے، بہتے جا رہے ہیں لوگ، اور اسی کی مانتے ہیں. جو ہمارے مشفق مربی حضرت قاری مسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں کا حال عجیب ہو گیا ہے، ماننا مزاجوں سے نکل گیا. اگر ہم مانتے ہیں تو اسی دشمن کی مانتے ہیں، اسی نفس جو دشمن ہے ایمان کا،
ایمان والوں کا، جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عادہ اردو ایک نفس کا التی بین جنبیک کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں۔ حضرت مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ اس نفس سے ہوشیار رہنا، ذرا غفلت آ گئی ایسا ڈسے گا کہیں کا نہیں رکھے گا یہ نفس، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا، اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمارا ہے۔ بڑے بڑے پھسل گئے ہیں، غفلت آئی، اللہ کا خوف نکلا، پھر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے، نہ دنیا کے رہے گا آخرت کے رہے، تباہ برباد ہو گئے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمارے اکابر اس نفس سے بہت ڈرتے تھے، راتوں کی تنہائی میں گرم گرم آنسو بہا کر یہ فریاد کرتے تھے، اے خدا یہ بندہ را رسوا۔ رسوائی کب آتی ہے؟ جب آدمی نفس کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، تو پھر رسوائی اور ذلت مقدر بن جاتی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت سے بچا نہیں سکتی ہے رسوائی ذلت سے۔ جی اللہ تعالیٰ جیسے نیکی کرنے والے وہ چھپاتے ہیں اپنے نیکی کو، لیکن اللہ ان سے کام لینا چاہتے ہیں تو ان کے کرامات کا ظہور فرماتے ہیں، جی ان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں، ان سے کچھ ایسی کرامات کا ظہور تاکہ لوگوں کو محبت اور ان سے ہدایت کے دروازے اللہ کھولتے ہیں۔ اور جو چھپ کے گناہ کرتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو لاکھ چھپائیں، چھپنے سے گناہ چھپتا نہیں ہے، رسوائی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس نفس سے اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو کیسی محبت ہے، کیسا غم ہے اپنی امت کا، جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورہ فتح نازل ہو گئی، اس کے باوجود امت کے لیے کیسی دعائیں، ہماری امت جنت میں کیسے جائے گی، ہماری امت جہنم سے کیسے بچ جائے، جب تک ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرے۔ نفس شیطان اللہ نے ہر ایک کے پیچھے رکھا ہے، جی اور نفس کے مراتب ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تینوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اور نفس امارہ تو ہر ایک کا گناہوں کے طرف نبی وقت کے قول کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ابری و نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کو پاک نبی وقت کہتے ہیں، اور ہم لوگ ذرا تہجد پڑھنا شروع کر دیا، تسبیح وغیرہ، ہماری آنکھ پاک ہے، ہم ایسے نہیں بدگاہی نہیں کرتے ہیں۔ نبی کے قول کو اللہ تعالیٰ فرمایا، میں اپنے نفس کو پاک نہیں، نفس امارہ تو ہر ایک کا گناہوں کی طرف بھاگتا رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے، جی زلیخا بندھن کے بلا رہی ہے، لیکن اللہ کا ڈر جو ہے یہ ہے نا، اور اپنی ہمت بھر، اپنی وسعت بھر گناہوں سے بچنے کی ہمت کر رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ سارے دروازے بند، آج یوسف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تمہیں، آج گناہ کر لے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے تو اللہ کی نظر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فضل فرمایا ہے اس تقوی پر فرماتے ہیں، اس میں انہ من یتقی واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور صبر کے ساتھ گناہوں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے گا، گناہوں کی طرف نفس ابھارے گا، اس کو لگام لگائے گا۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہی نہیں ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، مال کا خسارہ اس پر صبر کر لیا، جی اولاد اگر ختم ہو گئی صبر کر، نہیں، صبر کا بہت وسیع مفہوم ہے کہ نفس ابھارے گا گناہوں کی طرف، وہاں بھی صبر کرنا پڑے گا تمہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ استعذار اگر ہوگا تو پھر گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور یہ استعدار نہیں تو گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے۔ اس زمانے میں چرواہا بھی اللہ والا ہوا کرتا تھا، جب تو ملک میں امن و امان تھا، جی آج لباس سفید ہے، جی ٹوپی ہے، سجدے کے نشانات ہیں، ہاتھ میں تسبیح حج کر کے آئے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، جب اسے اپنی اصلاح کی فکر اگر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو ظاہر تو بنا ہوا باطن اتنا گندا ہے کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے سننے کے باوجود۔ ایسی سی رپورٹیں آ رہی ہیں، رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ اگر معتبر ذرائع سے خبر نہیں ملے گی تو آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں یہ شخص حج کر کے آیا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، سجدے میں سجدے کے نشانات ہیں، لیکن جب غفلت آتی ہے تو ایسا نفس گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔
اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر راتوں کی تنہائی میں روتے تھے، اے خدا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گھنٹوں روتے تھے سجدے میں، اے خدائی مندرا رسوا مکن، اے اللہ اس نفس کے شر و فتنے سے ہماری، میں ڈرتا ہوں تو آپ سے ڈرتا ہوں، اور ڈر ہے مخلوق میں تو اسی نفس سے ہے، اس کے شر و فتنے سے ہمیں جو آقا السلام کی دعائیں ہیں اس کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ اتنے اکابر ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، ہمارے پیر و مرشد رہنما کی حمد ہے، آخر میں فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ قید سے شیطان کے یا رب چھوڑا۔ مقصد زندگی کو فرما رہے ہیں کہ یہ حمد تیری اے خدائے لم یزل ہے، یہ اپنی زندگی کا ماحصل ہے، یہ اپنی زندگی کا ماحصل، نام تیرا میرے دل کی ہے دوا، ذکر تیرا روح کی میری شفا، تو ہی مالک تو ہی رب العالمین، تیرے در پہ جھکتی ہے سب کی جبیں۔ بادشاہ کے سر جھکتے ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جس سر بادشاہوں کے پہ جھکاتا ہے تو کہیں نہیں وہ جھکتا ہے۔ وہ ایک بزرگ جو ہے وہ کسی بڑے لمبے تھے تو کہا کہ آپ جھکے نہیں، آپ کی کمر جھکی نہیں، بہت سے لوگ بڑھاپا فوراً کمر جھک جاتی ہے، آپ کا کمر جھکانے کے میں اللہ کے دربار میں جھکتا ہوں، میرا کمر کیسے جھکے گا جی؟ تو جو اللہ کے دربار میں سر جھکاتے ہیں وہ کہیں اپنے سر کو نہیں جھکاتے، وہ مست رہتے ہیں اپنے اللہ کے یاد میں، اور جو دال روٹی میں خوش رہتے ہیں، آنے لگے گلشن کے مزے ہم کو قفس میں، شکوہ نہ کبھی ہم تیرا سیاد کریں گے۔ صبح کو ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو شام تک جو ہے مسئلہ، اور شام کو کر لیتے ہیں تو رات پوری رات 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور کلمہ طیبہ میں کتنے 24 حروف ہیں۔ اگر چین و سکون سے رہنا ہے تو کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد رکھیے۔ حدیث شریف ہے جو کلمہ طیبہ کا ورد، کلمہ طیبہ اس دفاع کرتا رہتا ہے، مصیبت کو دور کرتا رہتا ہے، اور اس استحضار سے کہ اللہ کی محبت ہمارے قلب میں جم رہی ہے اور غیر اللہ کی محبت گندگیاں قلب سے نکل رہی ہے، پھر دیکھیے کچھ ہی دن میں جو ہے احساس ہوگا کہ اللہ کی محبت جم رہی ہے، اللہ ہمارے قلب میں آ گئے ہیں دل میں، پھر ہمت نہیں ہوئی گناہ کرنے کی۔ آج گناہ کی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ استغفار نہیں کرتا تو پھر قلب وہ سیاہی پورے قلب پہ چھا جاتی ہے، پھر دین کی باتیں اس قلب پر اثر نہیں کرتی جی، اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا، حلال حرام کی تمیز بھی اڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسوں کو چین و سکون سے محروم کر دیتے ہیں، ہمارا دولت میں بھی پریشان رہتا ہے جی۔ وہ عیسائی کہا کہ ہم اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اس کی برکت سے ہم بستر پر جاتے ہیں میٹھی نیند، اور پھر ہم قربانی دیتے ہیں، میٹھی نیند آتی ہے، اور پھر آخر شب میں جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیت دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اس وقت پھر آہوازاری کرتے ہیں جی، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی جو سارے جو ہے ساری مرادیں اور تمام ضرورتیں جو آسانیاں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر کے سارے معاملات ان کے آسان ہوتے ہیں جی۔ آج اللہ والوں کی کیا چاہت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کہاں انہیں بیٹھائیں، کیا کھلائے جی، کیسی خدمت کرتے ہیں، تو من جانب اللہ یہ سب معاملہ ہے۔ بہر کیف دوستو عزیزو، جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور ہمارا اس ملک میں کوئی وزن نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ اکثریت آج غفلت کے شکار، اپنے اپنے آبادی اور ایریا کا جائزہ لیجئے، اندازہ ہوا کہ 10% بھی نمازی نہیں، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے 10% بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تباہ و برباد ہو جائے ایسا انسان جو رمضان، جبریل السلام کی بدعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اس پر، تباہی کیوں آ رہی ہے؟ آج خشکی اور تری میں فساد کیوں پھیل رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس کو؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیل رہے ہیں اور کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہیں، جب گناہ کا ارتکاب ہوگا تو ایسی سی بیماریاں، زنا اور شراب یہ سب عام ہو جائے گی، ایسی بیماریاں اللہ بھیجیں گے کہ ڈاکٹرز کی سمجھ سے بھی باہر کی بات ہوگی۔ ابھی کورونا نہیں سمجھایا ہے، اس سے ہم لوگوں نے کچھ عبرت لیا، سبق لیا کہ اپنی زندگی کو ہم سنوار لیں، اپنی زندگی کو ہم درست کر لیں، تقویٰ پیدا کر لیں، گناہوں سے سچی توبہ کر کے رب کو راضی کر لیں،
وہی بیرا روی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہے ہیں، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت فذکرونی، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کر کے تو دیکھو پھر ہماری رحمتیں کیسے، ہم اپنے نیک بندوں پر کیسی کیسی رحمتیں کرتے ہیں جی، کہ مصیبت کی گھڑی میں ہاں وہ بزرگ جو ہے جب ان کے سامان کو توڑ ڈالا تو بادشاہ وہ سب ان کے جو ہیں خدام سب پکڑ کے لے گئے، اور بادشاہ بہت خفا ہوا، کیسے اس شخص کی ہمت ہو گئی جی، کہا کہ ایسے اس تخت یہ پھانسی کے تختے پر نہیں، جہاں شیر رہتے ہیں کشہار میں وہیں ان کو ڈال دو تاکہ چیپ پھاڑ کر شیر کھا لیں، پھر ہمیں اس میں کارگزاری دینا کس طرح جو الحمدللہ اللہ والے نکلتے ہیں تو باوضو نکلتے ہیں، ہتھیار اپنا پہلے سے رکھ لیتے ہیں، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باوضو ہوتے ہیں، بس اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہم سے ڈر کے ہمارے رضا کے خاطر کچھ کام کرے گا اور اس پر ہماری مہربانی نہ ہوگی تو کس پر ہوگی، جیسے اس کشہار میں ڈالا لوگوں نے فوراً نیت باندھ لی کہ صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، دیکھیے اللہ والوں کا جو ہے عمل کیسا ہوتا ہے، باوضو ہوتے ہیں اور ایک ایک آیت پر عمل ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں اللہ کی مدد نازل ہوتی ہیں جی، کہ جب مصیبت کی گھڑی آئے تو نماز اور صبر سے سہارا حاصل کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو اور نماز کا اہتمام کرو، یہ نماز معمولی نعمت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، قیامت کی سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، جس کی نماز صحیح ہوگی سارے منازل ان کے لیے صحیح ہوں گے، اور نماز میں جس کی پکڑ ہو جائے گی پھر ساری منزلیں کٹھن ہوں گی جی، اس لیے پابندی کے ساتھ خشیت کے ساتھ نماز پڑھیے جی، وہی قد افلح المؤمنین، کون مومن کامیاب ہوں گے جن کی نماز میں خشوع ہوگا، خشیت ہوگی جی، یہ استحضار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نہ ہو تو اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھیے، پھر دیکھیے فلاح کیسے، صلاح کے بعد فلاح ہے، جب تک صلاح کا اہتمام نہیں کریں گے فلاح مل نہیں سکتی ہے، اسی چیز کو جو ہے اکبر الہ آبادی نے کیا کہا ہے کہ اللہ والوں کا سرمایہ کیا ہے، اور دین کو اللہ والوں نے کوئی تلوار سے نہیں پھیلایا ہے، اخلاق سے پھیلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر عمل تھا، معاملات سے پھیلایا ہے دین کو، کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، کہ کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ کے خلافی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو جی، جھوٹ نہ بولو، تمہاری زندگی میں سچائی ہو اور اسی میں نجات ہے، اپنی ایسی انسانی کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان تو وہ ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے ہیں، یہ بدنام کر رہے ہیں دشمن اسلام مسلمان تو جہاں جاتے ہیں رحمت بن کے جاتے ہیں، وہ دوسرا اپنی عزت سے زیادہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ کے خلافی نہیں کرتے۔ ایک بھٹے والے حاجی صاحب تھے، تو مجھے بھی دعوت دی انہوں نے، شاہ ہردوئی سے ان کا تعلق تھا، حضرت والا کے یہیں پہنچتے تھے، تو حضرت شاہ ہردوئی بڑے بڑے مجلس میں کہتے تھے کہ دیکھیے یہ حاجی صاحب قول کے اتنے پکے ہیں کہ جن سے اگر ایک نمبر کی بات ہوتی ہے اینٹ کی تو سوال ہی نہیں ہے، اتنی ان کی تاکید تمام عملے پر ہے کہ خبردار ایک بھی اینٹ 2 نمبر کی نہیں جائے، 1 نمبر کی بات ہم نے پیسہ لیا ہے، 1 نمبر اور گنتی بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اتنی شہرت ہو گئی ان کی کہ 6 مہینہ سے ایڈوانس بکنگ ان کے یہاں ہوتا تھا، حاجی صاحب کے بھٹے سے اینٹ لکھے گی وہیں سے میں لوں گا، حاجی صاحب قول کے بڑے پکے۔ آج بھی اگر ہم سن و عمل کریں آج بھی ہماری عظمت ہوگی، آج ہم بے راہ روی کے شکار ہیں، کیسے عظمت ہمیں ملے گی، کیسے ہم اللہ کی میں ہے نا، باپ اگر ناراض رہتا ہے بیٹا فلا نہیں پاتا ہے جی، بیٹے کے لیے دعا نہیں ہوتی ہے باپ کی ناراضگی پر، جب بابا سے کہتا ہے بابا میری غلطی کو معاف، قدموں میں گر جاتا ہے، آنسو بھی نہیں نکلتا ہے، ایسی تھوڑی سی محبت میں سب چیزوں کو بابا بھول جاتے ہیں جی، بیٹی ماں کے پاس جاتی ہے آنسو بھی گرے نہیں عطا کہ ماں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم آوازاری کر کے جو دیکھیں، استغفار پڑھ کے جو دیکھیں، سچی توبہ کر کے جو دیکھیں جی، جو گناہوں سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے رزق عطا فرماتے ہیں جی، ایسا نوازتے ہیں کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، بڑا عجیب و غریب واقعہ، اس واقعے سے ہم سبوں کو سبق لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سفر پہ نکلے، بھوک لگ گئی، دیکھا کوئی کچھ مل جائے تاکہ بھوک ختم ہو جائے، کہیں کوئی دور تک کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، دیکھا چرواہا بکری چرا رہا ہے، وہاں پہنچے اور کہا کہ دوست تم ایک بکری کا دودھ نکال کے دے دو اور جو پیسہ لینا ہے لے لو،
اور ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا اس نے کہا؟ یہ بات اس واقعے کی روح ہے کہ حضور میں اس بکری کا مالک نہیں ہوں، مالک تو میں تو صرف اس بکری چرانے کے لیے میں ہمیں رکھا ہے مالک نے، جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی میں دے نہیں سکتا، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر آزمایا بھی کرتے تھے، یعنی کہ زبان پہ کچھ دل پہ کچھ منافقت پھیلتی جا رہی ہے، آج اعتماد اٹھ چکا ہے جی، ٹوپی داڑھی حاجی ہیں، حاجی حج کے پردے میں بھی دھوکہ لوگوں کو دے رہے ہیں جی، اللہ حفاظت فرمائے جی، ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ اس پہ اس طرح سے کریں گے تاکہ لوگوں کا اعتماد رہے، اور اس جو ہے پردے میں جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیں، یہ بھی ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر آزمائے بھی کرتے تھے کہ اس کی یہ بات جو ہے دل کی ہے یا صرف زبانی خرچ ہے؟ کہا کہ ایسا کرو، ایک طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا بھی کام بن جائے ہمارا بھی کام بن جائے، ایک بکری اس میں سے بیچ لو تم ہمارے ہاتھ، اور ہم اس کا دودھ بھی پی لیں گے، اور یہ ہے کہ بھوک لگے گی تو پھر ذرا کر کے کھا بھی لائیں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ حضور کیسی بات آپ کر رہے ہیں جی، اور تو مجھے اتنی بکریاں ہیں، مالک اگر پوچھے تو کہنا بھیڑیا کھا گیا، کہاں مالک پھر اس میں اس کی تحقیق کرتا پھرے گا، تمہاری بھی گرو ہو جائیں گے اور ہمارا کام۔ لیکن اس کی دل کی آواز تھی، کہا حضور اس سے ہم اس کے پاس جھوٹ بول لیں گے، اس سے بچا لیں گے، لیکن مالک کا جو ہے مالک، اس سے کیسے ہم بچائیں گے؟ یہ سوال، مالک کے مالک سے کیسے بچائیں گے؟ ان کے پاس جھوٹ بول کے اپنی صفائی کر لیں گے، کچھ پیسے تو آ جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن حاضری ہوگی مالک سے کیسے بچائیں گے؟ حضرت نے واقعی یہ شخص، جب تک تم جیسے شخص دنیا میں رہیں گے کوئی فساد نہیں ہوگا جی، امن و امان ملک میں رہے گا، تم جیسے لوگ۔ آج جو فتنہ فساد ہے ہماری بدعمالیوں کی سے ہے، اس لیے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس طرح ہم رزق دیں گے جہاں جو ڈر کے زندگی گزارے گا۔ اب حضرت عمر نے مالا مال کر دیا ان کو جی، اس کا تصور بھی نہیں کہ حضرت اتنا نوازے، کہا کہ واقعی تمہارے دل میں خوف خدا ہے اور تم اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہو۔ پھر حضرت نے جو ہے خوب مال دیا کہ بس وہ مالدار ہو گئے، سب کچھ اس کا ایمان بھی محفوظ رہا اور مالدار بھی ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے جی، جو حرام سے بچتے ہیں حلال طریقے سے اللہ دیتے ہیں، جو حرام میں جاتا ہے حرام کی لذتوں سے محروم جاتا ہے۔ حضرت حکیم صاحب فرماتے تھے ادھر ادھر کسی کی بیوی کو جھانکتا نہ کرو، کسی سے نہ کرو، ورنہ حلال سے محروم ہو جاؤ گے جی۔ اپنی بیوی کو لیلا سمجھو، اور اللہ والے واقعی اپنی بیوی کو پیار دیتے ہیں جی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ والے اور عالم ربانی اپنی بیوی کو بڑی محبت دیتے ہیں، کہا کیوں نہ محبت؟ شاہ عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا، کہا کیوں نہ محبت؟ ایک ہی لیلا ہوتی ہے اس کے پاس، تمہاری طرح ادھر جھانکتے اٹھتے تو نہیں ہے، تمہاری طرح بے عربی کی شکار تو نہیں ہے، ایک ہی لیلا اس کو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف تو امہات المومنین کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا، ہاں کسی پر ہاتھ اٹھانا یہ تو اس کا تصور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایسے ایسے اللہ کے ولی آئے ہیں اور کر کے دکھا کے چلے گئے، نمونہ کے اس زمانے کی بات ہے جی کہ سنت پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھلکا تک بھی نہیں۔ تو یہ سنت پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کر کے دکھایا، ان کے جو ہیں وہ تربیت یافتہ مفتی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، دیکھیے یعنی اس کو کہتے ہیں مٹانا کہ خود اتنے بڑے مفتی ہیں لیکن اللہ کی معرفت حضرت ڈاکٹر صاحب کو، وہ مجاز تھے حضرت حنف اللہ کے، اور ان کی خدمت میں گئے، ان کی جوتیاں صحیح کی، پھر کیا مقام ملا ہے۔ بادشاہ وقت آتے تھے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ بڑے بڑوں کو جو ہے ان کے پاس جھکاتے ہیں۔ جنرل ضیاء صاحب رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور ان کی خدمت ڈاکٹر صاحب بھی کیا کرتے تھے، یہ مقام اللہ نے دیا تھا ان کو، بادشاہوں بھی نیاز مندانہ عقل مندانہ آتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، اور اللہ والے کچھ جو ہے بطور تعلیم بھی فرماتے ہیں تاکہ کچھ ہدایت مل جائے، کچھ عمل کر لیں۔ تو فرمایا ایک مجلس میں کہ 55 سالہ زندگی میں نے اپنی شریک حیات کے ساتھ گزارا ہے، اور میں نے اپنی شریک حیات سے کبھی لہجہ بدل کے بات نہیں کیا ہے۔ یہ ہے خوشگوار زندگی۔
آج بات بات پہ جو ہے کیسے ناخوشگوار حالات گزرتے ہیں جی، بڑا سخت مرحلہ آتا ہے جی، لیکن کمال یہ ہے اصل سنت ہے نا۔ پانی پہ چلنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنا کوئی کمال نہیں، چڑیا بھی ہواؤں میں اڑتی ہے اور پانی میں کیڑے مکوڑے بھی، اصل کمال ہے کہ سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے۔ سنت سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور خلاف سنت سے اللہ سے دوری ہوتی ہے، وہ اللہ کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو سنت کے خلاف اس سنت عمل کر کے دکھایا کہ کبھی اپنی رفیق حیات سے میں نے لہجہ بدل کے بات نہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے خود حضرت کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ حضرت اس طرح ہمارا خیال رکھتے تھے کہ کسی کام کا کبھی حکم بھی نہیں کیا۔ آج اگر نمک زیادہ پڑ جائے تو دیکھیے جی زبان پھر کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے جی۔ سنت پہ عمل ہو، گھر میں باہر آئے گی، ایک ایک سنت پہ عمل ہو جائے۔ اب ہماری ذات سے آپ وسلم کی نصیحت ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ جی۔ اللہ والے جی کیڑے مکوڑے کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ ایک بزرگ بیٹھے اور چڑیاں نکلنے لگی، وہاں سے اٹھ گئے، دوسری جگہ وضو کرنے گئے، وہاں بھی تو اس طرح وہاں جا کے وضو کیا جہاں کیڑے مکوڑے نہیں تھے۔ جو کیڑے مکوڑوں کا بھی خیال رکھے وہ دوسروں کو، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائیں گے جی۔ آج دل جو ہے اتنا گناہ کے سیاہ ہو گیا ہے، اتنی سختی آ گئی ہے کہ اچھی بات بھی آج بری لگتی ہے۔ کیسے ہماری اصلاح ہوگی؟ حالانکہ جب تک ذکر کا اہتمام نہیں کری، روح کی غذا ہے، دل میں نرمی کب پیدا ہوگی؟ جب کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں گے، استغفار اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہائیں گے تو دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ پھر ان سے کوئی فساد نہیں، جو اصلاح کیے ہوتے ہیں ان سے کوئی فساد نہیں پھیلتا ہے۔ ایسے لوگ جو اصلاح کی فکر نہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں تو فساد ہی فساد ہے جی، مقدمہ ہی مقدمہ ہے۔ اچھی اچھی باتوں پر جو ہے ایک بات برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، ایک صحابی وہ نصیحت طلب فرما رہے ہیں اور 3 دفعہ نصیحت پر یہی فرماتے ہیں لا تغضب، لا غصہ نہ کرو جی۔ تو یہ غصہ کی بیماری کیوں ہے کہ دل سخت ہے، دل میں نرمی ہو تب تو۔ حضرت مولانا روم جو ہے کتنا مجاہدہ کیا کہ شیخ کی خدمت میں رہ کے جو ہے دیوانے بنے ہوئے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھائے ہوئے ہیں، شاہ کے نواسے ہیں، دنیا کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ دولت ایسے نہیں آتی ہے جی۔ دین کی دولت ایسے نہیں آتی ہے، بہت مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، جب جا کے جو ہے یہ دولت ملتی ہے۔ تو خوب مٹایا ان کی خدمت میں، پھر ان کی دعائیں ملی، اللہ نے دل کو نرم فرمایا، تو جہاں جاتے تھے رحمت بن کے جاتے۔ فتنہ فساد کہتے ہیں کہ پانی پڑتا ہے آگ میں تو آگ بجھ جاتی ہے، ایک جگہ جو ہے فساد کھڑا ہونے والا تھا، ایک دوسرے کو لگتا تھا کہ مار ڈالیں گے۔ اب گالی گلوچ سے شروع ہوتی ہے بات، کہا کہ 1 گالی دو گے ہم 10 گالی دیں گے۔ حضرت دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ میاں تم لوگ کیوں جھگڑتے ہو؟ ارے تم مجھے 100 گالی دو، میں 1 بھی گالی نہیں دوں گا۔ قدموں پہ گر گئے، پاؤں کو بوسہ دینے لگے، سب گلے گلے مل گئے۔ تو دل میں نرمی کیسے آئے گی جب تک ہم اس میں روحانی غذا کا، جسمانی غذا کی تو بڑی فکر ہے۔ اس لیے یہ مسم میں ارادہ کر کے آپ اٹھیے کہ انشاءاللہ صبح شام جو ہے جو حضرات اہل اللہ سے تعلق ہے تو ان کی بتائے ہوئے تسبیحات پر عمل کیجیے جی۔ نسخہ لے آئیں اور اس پر عمل نہ ہو بیماری تو اور بڑھے گی ہی جی، اور اگر اس پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے تو پرہیز بھی کرتے رہیں گے تو شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی ہے نا۔ اسی طرح سے گناہوں سے بچیں گے اور ذکر کا اہتمام کریں گے، اللہ کی رحمتوں کا جو ہے یہ مشاہدہ ہوگا، اللہ کی غیب میت کا مشاہدہ ہوگا جی۔ جب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے بس ادھر سے ادھر سجدے میں سر دیا اور ادھر اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں۔ تو آج خواتین بیان تھا کہ میں وہ واقعہ چونکہ وقت کی کمی تھی اور پورا واقعہ میں بیان نہیں کر سکا، تو آپ حضرات ہیں سے میں اس واقعے کو کہ 3 شخص جو ہے مصیبت میں موت کے کنویں میں چلے گئے، موت کے کنویں میں چلے گئے کہ اب تو سوائے مرنے کے کوئی راستہ نہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک تدبیر ہے۔ کہا کیا تدبیر ہے؟ نا جو پتھر آ گیا ہے راستے میں، اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دھکیل جگہ، اب تو جب تک جو ہے توشہ ہے اور جب توشہ ختم ہوگا تو فاقہ میں مرنا ہی پڑے گا، نہ کہیں سے آنے کی امید ہے، بس موت کے ارادے سے بیٹھ گئے۔ لیکن دوسرے بھائی نے کہا کہ ایک بات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کی غیب مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ راستہ کھولیں گے۔ کہا کہ ایسا تو کر سکتے ہیں۔ تو اٹھا ایک شخص، کہا کہ اے اللہ ہم نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی۔ دیکھیے ماں باپ کی خدمت یہ ہے کہ زندگی جو ہے نئی زندگی ملتی ہے۔ آج اس ماں باپ کی خدمت کو سمجھتے نہیں ہیں،
انہیں کی وجہ سے تو دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جا بجا فرما رہے ہیں جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آج والدین پیسے کے لیے اس کی ضرورت ہے، دوست یار پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کی فکر نہیں کرتے، کیسے فلاح پائیں، کیسے برکتیں ہوں گی؟ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے اور توقع طہارت کے ساتھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سے نوازا ہے۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تو بہت سے جوان آ گئے کہ ہم اس میں اعظم گڑھ کے بمبئی تشریف لائے، اور جوانوں نے توبہ کیا اور حضرت کی مجلس سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ تم لوگ اتنی محنت کرو، 6-6 8 گھنٹہ جو ہے فیکٹری میں کام کرتے ہو، کیا تم 2-4 رکعت جو ہے فجر کے بعد سورۃ الروح کا نہیں پڑھ سکتے ہو؟ جی حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، تمہاری پوری زندگی کے فضل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جی۔ تو اشراق کے پابند بہت سے لوگ ہو گئے اس بات پر۔ پھر کہا کہ اتنی برکتیں اللہ نے دی کہ اپنے والدین کو ان نوجوانوں نے حج کرایا۔ گناہوں کے دروازے سے جو ہے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، برکت والے اعمال کریں گے تو برکت ہی برکت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ والے یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس مسجد میں وقت گزارو، ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھے رہو، میں نے سلوات نہیں، محنت کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ سے مانگو۔ اس سے جوانوں سے ہمیں محبت ہے کہ محنت بھی کرتے ہیں، حلال کمائی کماتے ہیں اور نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ہماری مجلس میں بھی آتے ہیں، اور جو فرض کا اہتمام وہی تو نوافل کا اہتمام کرے گا۔ تو بہت سے لوگ جو فضیلت حضرت نے بیان فرمایا اشراق کی، بہت سے لوگ اشراق کے پابند ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سے نوازا۔ تو آج دوستو انسنی کا جو مرض ہے کہ سنتے ہمارے کیسے اصلاح ہوگی، کیسے ہم کو مشاہدہ ہوگا اللہ کی گھر۔ اس لیے آج یہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ اب ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے جی انشاءاللہ۔ یہ تباہی اور بربادی کہ مبارک مہینہ آتا ہے اور آبادی کی اکثریت روزہ نہیں رکھتی ہے، عورتیں بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کی بھی نگرانی کیجیے جی۔ جتنے ماتحت ہیں کم سے کم ان پر تو اپنی حکومت کیجیے۔ آپ کو حکومت دے دی جائے، اپنی گھر میں نہیں اپنی حکومت چلا سکتے ہیں، ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں جی؟ اس لیے پہلے تو اپنے گھر کی پر حکومت کیجیے، ان کو صحیح سنت کے پاؤں خود پابند بنیے اور اپنی اولاد کی فکر کیجیے جی، جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن جی۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ تقویٰ طہارت، اور اس دن جو ہے زندگی ہماری جو ہے تقویٰ طہارت کے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر بہار آ جائے گی زندگی میں، پھر بہار آئے، دنیا جو ہے نظروں سے گر جائے گی، پھر اس کی فکر نہیں رہے گی کہ یہاں کی ٹھاٹ باٹ جو ہے سوچیں اور دوسروں کی دولت کو دیکھ کے حسد کرنے لگیں، کاش یہ دولت میرے ہی پاس بھی ہوتی۔ یہ سب چیزیں نکل جائیں گی کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ خانہ بدوش آتا ہے وہ مقابی مناتا ہے، کیونکہ یہاں رہنا نہیں ہے، ہفتہ رہنا ہے، بس جھگی لگا دی گزار کے پھر یہی ہے کہ مختصر سی زندگی ہے۔ آج ہمارے نوجوان گناہوں میں رغبت ہیں، موبائل پہ ہیں، پتنگ بازی میں ہیں، ارے اس زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ حضرت والا بڑے درد سے فرماتے ہیں لہو و لعب میں مست ہے، یاد خدا کرے گا کب، تو ہی بتا دے بے خبر جس کا اعتبار ہے۔ بھول تو احمد نہ اب اللہ کو، بھول تو احمد نہ اب اللہ کو، جان ہر سانس کو تو مغتنم۔ جو سانس لے رہے اس کو غنیمت سمجھو۔ ابھی سانسی کی تو بیماری آئی تھی جی کہ لاکھوں آدمی کے اللہ سے عافیت مانگتے رہے، سانس عافیت کے ساتھ آئے، عافیت نکلتی رہے، ورنہ ایک لمحے کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جو اس امت کا وظیفہ ہے خدا راز کو، اور یہ کیسے ہم دوسروں کو نیک بنائیں گے اور کیسے ہم گناہوں سے بچیں گے، دوسروں کو بچائیں گے، یہی خانقاہی نظام ہے کہ جب اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ فریضہ ادا کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ خانقاہی نظام یہ کہ سنت کا عاشق بنایا جاتا ہے، ذکر کا عادی بنایا جاتا ہے، اور اللہ کی محبت کا پٹرول دل میں جمایا جاتا ہے جی، اور اللہ کا خوف۔ پھر گاڑی چلتی ہے، جس گاڑی میں پٹرول نہ ہو وہ گاڑی کھسک نہیں سکتی ہے، اور پٹرول ہو بریک نہ ہو تو ڈرائیور چلا نہیں سکتا ہے، خود گڈھے میں گر جائے کتنوں کو ہلاک کر دے۔ اس لیے جنت کا راستہ آسان ہوا کہ گاڑی میں ہے نا خوف خدا بھی ہو جی، جو بریک کا کام کرے کہ گناہوں سے بچا لے، وہ خوف اللہ تعالیٰ کا خوف، اور پٹرول بھی ہو کہ بغیر کہے ہوئے راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے بھی سرب سجود ہیں اللہ سے اور فراں کر رہے ہیں اور استقامت پہ دین کی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ اللہ والے کا تو یہی ہے، انہی کی برکت سے جو ہے آج بہار ہے۔ یہ اللہ والے نہ ہوں تو جو ملک کا نظام چل رہا ہے سب درہم برہم ہو جائے جی۔ آج ان سے ہمارا تعلق محبت نہیں، وہ ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن ہمارے لیے پوری امت کے لیے دعا فرماتے رہتے ہیں، جہاں اپنی اولاد کے لیے، اپنے احباب، یہی ہے سلسلے کا فیض
کہ جب سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی ان کو بھی نہیں بھولتے ہیں، ان کے لیے بھی رات کی تنہائی میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے احباب جو ہم پر ہمارے ہاتھ پر توبہ کیا ہے ان کی توبہ کی لاج رکھ لیجیے، انہیں استقامت دی۔ ایک نوجوان جو ہے عجیب و غریب واقعہ، اللہ کے نام میں اثر ہے، اللہ اکبر، کیسا اثر ہے کہ وہ نوجوان گناہوں میں لت پت، اور ایسے کارخانے کا منیجر تھا وہ کہ لڑکیاں حسینائیں ان کے آگے پیچھے رہا کرتی تھی، اور اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ کوئی گناہ جو نہیں میں نہیں چھوڑتا ہوں، لیکن حضرت پیر ظفار دامت برکاتہ کی نگاہ پڑ گئی، اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس آیا اور اس نے انگلش زبان تھی، حضرت بھی جانتے تھے، آئی وانٹ ٹو ڈو لائک یو، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ جیسا، لیکن اللہ والے کی نگاہ پڑ جاتی ہے، جسی کو اللہ اقبال نے کہا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ والوں کی خدمت اور ان کی عقیدت محبت رکھنے سے کیسی نعمتیں ملتی ہیں جی، چھپر پھاڑ رزق ملنے لگتا ہے جی، اور زندگی میں جو ہے بہار آ جاتی ہے جی۔ خود اپنا واقعہ کہ اللہ نے یہ مقبولیت ہمیں دی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ حضرت تھانوی ایسی شخصیت کے لوگ دعاؤں کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ والوں کی دعاؤں کو، یہی تو میرا سرمایہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں اگر ہے تو اللہ والوں کی دعائیں، ان سے تعلق، یہی میرا سرمایہ ہے جی۔ ہمیں عبرت لینا چاہیے ان سے واقعات سے جی، اور اپنے کو ایسا بنانا چاہیے میرے دوست اور بزرگوں۔ تو کہا کہ دیکھو تم مجھ سے اچھا بن سکتے ہو، وہ حیران ہو گیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہے، تو کہا کہ دیکھو تم، ایک بات ہم تم سے پوچھتے ہیں، حضرت صافہ وفا اور عصا وغیرہ نور ان کے چہرے پر، تو کہا کہ میرا یہ صافہ، یہ میرا عصا اور تمہیں پسند آ گیا؟ تو اس نے جو جواب دیا، حقیقت جو ہے باطل پر بھی واضح ہو جاتی ہے، اس نے جواب دیا کہ آئی سم لائٹ یور فیس، میں آپ کے چہرے پہ ایک چمک دیکھ رہا ہوں، ایک روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ کہا کہ اس کی ہدایت کا وقت آ گیا ہے کہ دیکھو تم مجھ سے اچھا بن سکتے ہو، لیکن دو کام تمہیں کرنا ہوگا، ایک یہ کہ تم کو ہمارے ہاتھ پر توبہ کرنا ہوگا، اور ایک ہم جو ہے نسخہ دیں گے اس کو عمل میں لانا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم سے اچھی کیسی بات ہے۔ فوراً حمام خانے میں گیا اور شراب کی بوتل کو ٹوکری میں پھینکا اور جو ہے وضو کر کے آ کے بیٹھ گیا، مجھے پڑھائیے کلمہ، مجھے توبہ کرائیے۔ حضرت نے جو ہے وہیں توبہ کروایا اور ہم نے ذکر کا نسخہ دیا، اور جب اس نے شروع چند ہی دن میں، فرماتے ہیں اپنے سفر نامے لکھتے ہیں حضرت کہ اس کا خط میرے ریکارڈ میں ہے، اگر کسی کو یقین ہو آ کے اس کا خط دیکھ لے۔ چند مہینے کے بعد وہ لڑکا لکھتا ہے الحمدللہ میں نماز کا پابند ہو گیا ہوں، اور کبھی کبھی راتوں میں اٹھ کے بھی نماز پڑھتا ہوں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو اس لڑکے نے لکھا ہے، یہ غضب کا لکھا ہے کہ یہ بتائیے کہ ہماری زندگی میں ایسا انقلاب کیسے آ گیا، جو حسینائیں ہمیں جو ہے آگے پیچھے رہتی تھی، اس جو ہے اب اسی حسیناؤں سے نفرت ہونے لگی ہے، میں اپنے سر کو اٹھا کے نہیں دیکھتا ہوں اس کی طرف، ایسے اس سے نفرت سے مجھے ہو گئی ہے۔ یہ چینجنگ کیسے ہماری زندگی میں، یہ انقلاب کے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہا کہ دیکھو جب اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے تو پھر ان کی دعائیں رنگ لاتی جی۔ راتوں کی تنہائی میں جو ہے وہ حدیث قدسی ہے کہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی صدا کو قبول فرماتے ہیں، یہ اللہ والوں کی جو ہے دعائیں ان کا پہرا دیتی ہیں، حفاظت کرتی رہتی ہیں، اور یہ اللہ کے نام کا اثر ہے۔ اللہ کا نام لے اور یہ اثر نہ کرے، اللہ کی وجہ سے حدیث تشریف ہے کہ جس دن اس دھرتی پر اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے، قیامت آ جائے گی، سورج اپنے وقت میں ساری دنیا کا نظام دھرم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نام سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اسی اللہ کے نام سے اس کے قلب میں جو ہے انقلاب پیدا ہوا کہ وہ نماز کا اور گناہوں سے اس کو، تو قلب میں جب گندگیاں رہیں گی تو کیسے ہمیں دین کی باتیں اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے آج جو غفلت ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، قلب کی گندگیوں، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد اللہ وحی القلب۔ یاد رکھو دلوں، جسم میں گوشت کا لوتھڑا اگر سمر جاتا ہے سارا جسم سمر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ دل ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، اگر وہ مرد ہے تو شیر مرد بن جاتا ہے، اگر نامرد ہے تو مرد، اور مرد ہے تو شیر مرد بن جاتا ہے، پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ایک وزیر صاحب کا تعلق ایک بزرگ سے،
اصلاحی تعلق تھا، ایسی روحانی طاقت ان کے اندر آئی کہ جب تک اپنے وظیفے کو پورا نہیں کیا کرتا وزیر، بادشاہ کی خدمت میں نہیں جایا کرتا تھا۔ بادشاہ کے ان کے کام تو سب وزراء ہی کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہو گئی، پیغام بھیجا بولا، اور اس وقت تک انہوں نے اپنی تسبیح جو ہے پوری نہیں کر پائے تھے۔ پیغام آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت طلب کر رہے ہیں، کہا جا کہہ دو آ رہے ہیں، ابھی ہماری تسبیح پوری نہیں ہو رہی ہے، جب تک پورا نہیں۔ پھر آیا اس میں پیغام، کہا کہ جاؤ کہہ دو آ رہے ہیں۔ اب لگانے بجانے تو ہوتے ہی، حاسدین بدخواہ تو ہر ایک کے پیچھے ہوتے ہیں، بس میں لگا دیا اور بادشاہ کو ناراض کر دیا ان سے کہ آپ کا پیغام جا رہا ہے اور اب تک حاضر نہیں۔ بادشاہ واقعی خفا ہو گیا کہ واقعی یہ ہمارا پیغام جا رہا آ نہیں رہا۔ جب انہوں نے اپنا وظیفہ پورا کیا، بڑی سی بشاشت کے ساتھ، کوئی خوف و خطر نہیں، اس کو اللہ کی محبت اس کے دل میں، جس کا بھروسہ اللہ پر ہے، کون اس کو چکھ سکتا ہے۔ بڑے اطمینان سے آئے وزیر، کو کہا، دیکھا کہ بادشاہ کا تیور بدلا ہوا ہے، بس اب تو پھانسی کا حکم ہوگا۔ کہا کہ بادشاہ سنا ایک بات سن لیجیے، اس کے بعد کوئی آپ حکم نافذ کریں گے۔ میں آپ کا غلام ہوں، بندہ تو اللہ تعالیٰ کا، بندہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوں، میں آپ کا خادمی نوکر چاکر ہوں، بندہ تو آپ کا نہیں ہوں۔ جب تک رب کی بندگی نہیں بجا لاؤں گا اس وقت تک آپ کی خدمت میں آنے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اثر دیا اس کے بعد میں بادشاہ کانپ گیا، رو پڑا، لکھا ہے واقعات میں، بادشاہ رو پڑا۔ اللہ نے ایسا اس میں نوٹ لکھا شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جو اللہ کے لیے کرے گا کون اس کا چک سکتا ہے، اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ آج اللہ سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے، سارے رشتے کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ سے جو غلامی کا رشتہ ہے، آج مالک کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور مانتے ہیں مالک کے دشمن کی، مانتے ہیں نفس کی، مانتے ہیں شیطان کی۔ حیا صلاح کی صدا آ رہی ہے، آؤ نماز کی طرف، اور جا رہے ہیں اپنے کاروبار کی طرف، جی کہ ہم کاروبار سے پلتے ہیں، ہم نظرات اور کھیتی اور ملازمت سے پلتے ہیں، نہیں دوستو عزیزو، اس یقین کو جانے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو مال و دولت میں تباہ برباد کر دیا ہے، اور ایسے میدان میں جہاں کوئی چیز ہوتی نہیں تھی وہاں اللہ نے پال لیا، جی تو یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جی جس کو اللہ رکھیں گے اس کا کوئی بگاڑ۔ بادشاہ رو پڑا اور باعزت طریقے سے رخصت کیا، پھر اس کو کوئی احکام نہیں کیا۔ یہ ہے دوستو، یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ کے تعلق سے وہ شیر مرد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن سے جن کو مناسبت ہو پہلی فرصت میں ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں۔ جسمانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ روحانی مرض میں آج ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی افسوس، سنتیں چھوٹ رہی، کوئی افسوس ہے؟ اہل اللہ سے پوچھیے، اگر ان سے کوئی نفل میں کوتاہی ہو جاتی ہے تڑپ جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ دل جو ہے مردہ ہو چکا ہے، دل زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی غفلت ہو تڑپ جائے، آؤ فلاں کا ہم سے اہتمام کرے اور رو دھو کے اللہ کو منا لے۔ ہم بندے ہیں، کمزوری ہے ہمارے اندر، لیکن ہم تو استغفار کا اہتمام کریں، اپنے مولا سے لو لگا کے جو ہے آہوزاری کا، وقت کے خطیئت کا بڑی پیاری نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے کیے پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہی وہ طاقت ہے جب ندامت کے آنسو میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ جہنم کے آگ کو یہ طاقت بجھا دے گی۔ تسلی ہم گنہگاروں کو حاصل ہو گئی، اب تو یہ آنسو ہیں ندامت کے، بجھا دیں گے جہنم کو۔ دو آنسو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بات تو بہت کچھ ہے اور بہت دیر تک میں سنا سکتا ہوں، لیکن اب آپ کا زیادہ وقت میں نہیں چاہوں گا، جی آپ حضرات آپ تھک چکے ہوں گے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں کچھ اور گزارش کروں گا۔ تو بس انہی مختصر باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آج اللہ یہ عہد کر کے اٹھیے، یہ پختہ ارادہ کہ اب جو غفلت ہو چکی اب انشاءاللہ ہماری زندگی غفلت نہیں آئے گی، اب پابندی کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اپنی ذات سے کسی کو پکے مومن اور مسلم بن کے رہیں گے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خیر الناس میں ینفع الناس، کہ ایسے من کو دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، جب دوسرے کو فائدہ پہنچ دوست بھی دشمن ہو جائے گا۔ جب اپنی عزت کے ساتھ دوسروں کی حفاظت کریں گے میرے دوستوں محبت بڑھے گی۔ نفرت، آج نفرت پھیل رہی ہے، حسد کی آگ لگ رہی ہے، حسد کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں۔ آج مسلمان ہی مسلمان کی ٹانگ کھینچنے کی تیار، کوئی ترقی کر رہا ہے جو روحانی بیماریاں ہیں، جی اس کو جو ہے مصیبت میں چاہتے ہیں کہ دھکیل دیں۔ بڑا عجیب و غریب ہے یہ واقعہ سنا کہ انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا کہ ایک
بعض دفعہ جو ہے مثالوں سے بڑی اہم بات کو جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو مثالوں کے بادشاہ کہے جاتے ہیں۔ کہا کہ جہنم کا طبقہ، اور کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ عیسائیوں کا طبقہ ہے، یہودیوں کا طبقہ ہے، اور مسلمانوں کا بھی طبقہ ہے، سب طبقے پر فرشتے متعین ہیں، جو نکلنا چاہتا ہے وہ فرشتے دھکیل دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے طبقے کوئی فرشتہ نہیں۔ حیران ہو گئے کہ اس طبقے میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو کہا گیا کہ اس میں اس کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نکلتا ہے اندر والا اس کی ٹانگ کو کھینچ لیتا ہے۔ اس کے لیے آج یہی ہے کہ حسد کی آگ میں اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ جس کو دینا چاہے، ہماری دعا اس کے ساتھ ہونی چاہیے، انشاءاللہ محبت بڑھے گی، یہ ہے نا۔ تو ابھی بھی عرب کے اندر یہ ہے کہ کسی کو کی دولت کو دیکھ کے، کسی کی خوشی کو دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، یہ کئی کلمات دعائیں کے کہتے رہتے ہیں، تو کیا اس میں نفرت بڑھے گی؟ آج اگر کسی کی خوشی کو دیکھتے ہیں تو جلنے لگتے ہیں، چاہتے ہیں کیسے اس کو جو ہے مصیبت میں ڈال دیں، اور اس کی مصیبت سے خوش ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایمانی صفت نہیں ہے نا۔ اس لیے بس دل میں پاکیزگی آئے گی، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لیں گے اور ذکر اللہ کا اہتمام کریں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ حسرت نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس یہ ضرورت قدرت نہیں ہے، بس اپنے ہی اس میں جو ہے مست رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں گے، تھوڑے میں دال روٹی میں اچھے کھانے کا مزہ آئے گا۔ بڑے بڑے لوگ حضرت شیخ الحدیث علی رحمہ کے یہاں پہنچتے تھے خانقاہ میں، تو رات کی روٹی ہوتی تھی اور چائے بنتی تھی۔ بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ حضور ہم لوگ تو بہت ہی لذیذ کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ کی خانقاہ کی جو چائے اور روٹی ہے، جو اس میں لذت ہے، ہم لوگوں کے اچھے کھانے میں بھی لذت نہیں۔ یہ ہے دوستو برکت، اس کو کہتے ہیں بالطف زندگی، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، مرد ہو چاہے عورت، جو بھی رب چاہے زندگی گزاریں گے، ہم اس کو جو ہے زندگی میں سکون کی زندگی، چین کی زندگی۔ تو وہ واقعہ جو خواتین نے بیان کیا تھا اور آپ حضرات کے سامنے بھی، وہ بھی کچھ رہ گیا۔ تو دوسری جو ہے پہلے ماں کی خدمت کی، اور دوسری امانت جو ہے امانت کا حق ادا کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کے لیے کوئی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ساری تیاریاں گناہ کی۔ اس وقت اس خاتون نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، راز کھل کے اے اللہ آپ کا ڈر آ گیا۔ اس وقت کوئی روکنے ٹوکنے، آپ دانا اور بینا، اور میں نے آپ کی رضا کے خاطر جو ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اسی وقت میں نے سچی توبہ کی۔ اے اللہ آپ کے دربار میں یہ عمل کو تو مصیبت سے حدیث شریف میں آتا ہے اتنا پتھر کھسک گیا کہ صحیح سلامت وہ لوگ آج سے موت کے کنویں سے نکل آئے۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ آج بھی ہیں۔ ہم کر کے جو دیکھیں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے دیکھیں، پھر اللہ کی رحمت کا، اللہ کی نصرت کا، اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب اور اس کی توفیق دے کہ ہم سب اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لیں، اور جب زندگی پاکیزہ ہو جائے گی تو موت بھی اچھی آئے گی، موت بھی اچھی آئے گی، اور ایمان پر موت بھی ہوگی اور حسن خاتمہ بھی ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تمہارا حشر اسی حال میں ہوگا جیسے تمہاری زندگی ہوگی، اور جیسی زندگی موت اسی طرح ہوگی جی، اور موت اسی حد میں آئے گی جیسے تمہاری زندگی ہوگی۔ یعنی اگر گناہوں میں ہم لت پت رہے تو اس وقت اگر موت آ جائے تو اس کا فیصلہ کر کے جائیے کیا حشر ہوگا، اور پاکیزہ اللہ اللہ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، زندگی میں زندگی کو پاکیزہ بناتے رہے، اور تقویٰ طہارت، تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو کتنی اچھی موت آئے گی۔ تو بہرحال جو نیک بنتے ہیں، دوسروں کو نیک بناتے ہیں، الحمدللہ ان کی موت بہت اچھی ہوتی ہے۔ جو دوسروں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حرام کمائی میں رہتے ہیں، پھر ایسے کی موت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایک اور نیک بننے کے اللہ تعالیٰ کے اتحاد اتفاق میں محبت کے ساتھ رہیں، اور جتنی جو ہے دل کی بیماریاں ہیں اللہ سے فریاد کر کے ان کی دل کی بیماریوں کو، رذائل کو نکالنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی شعر پر اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کے تم ہو خدا تمہارا، خدا کو راضی کرو خدا را، خدا سے جن کو ہے کچھ محبت، یہی صدا وہ لگا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رحمن الدنيا يا رحيم الاخره يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سبوں کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ایسی گندگیوں سے نفرت کی ہے مولا کریم، ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم پاکیزہ زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔
صالحین ابرار کی صحبت نصیب فرما، یقین کامل عطا فرما، آپس میں اتحاد اور من محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دلی مراد کو پورا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو، جو کاروبار لائن سے خسارے میں ہیں نفع عطا فرما، مولا کریم ان کے پاس بچے بچیاں شادی کے قابل ہیں، مناسب اچھا رشتہ عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا اسباب عطا فرما، مولا کریم سب پر رحم کرم فرما اور ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کی اصلاح، ہم سب کی دلی مراد کو پورا فرما، مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جا، اور نفس شیطان جو دشمن ہے، نفس کے شر و فتنے سے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، کثرت سے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اس مبارک مہینے کے قدردانی کی توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور جب وقت آئے تو اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، رزق حرام سے حفاظت فرما، رزق حلال عطا فرما، مولا کریم ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جی، نہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، مولا کہ ہر طرح کے بلا سے، مصائب سے، پریشانیوں سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ملک میں امن و امان عطا فرما، ہر طرح کے وبائی امراض سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما، مولا کریم سب پر پوری اقوام کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، ہم سب کی دلی مراد کو پورا فرما، جو نعمتیں مانگنے سے رہ گئے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله.